رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ونحن له مسلمون الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرات گرامی معزز سامعین، جمعہ کے اس بیان میں مجھے یہ سعادت ملی ہے، جناب حافظ لقمان صاحب کا حکم ہوا کہ آپ لوگوں کے درمیان کچھ باتیں حالات حاضرہ کے تحت رکھیں۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں پر خاص طور سے جو ابتلاء و آزمائش کا دور چل رہا ہے اور جتنے خطرناک حالات بنا دیے گئے ہیں، ان حالات کے تحت ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے ایمان اور عقیدے کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا ہے، غور کرنا ہے اور لائحہ عمل بنا کر کے اپنے ایمان کی ہر حال میں حفاظت کرنی ہے۔ ایمان ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ایمان وہ نعمت ہے جس کی بنیاد پر ہماری ابدی زندگی کا پورا دار و مدار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہم مسلمانوں کو کس لیے پیدا کیا، یہ چیز ہمیں سوچنا ہے۔ ہماری تخلیق کا، پیدائش کا، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات کی ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے بنائی، اور اس کائنات کی تمام چیزوں کو بنا کر کے ہمارے فائدے میں مشغول کر دیا، نظام بنا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کے اندر جو اتنی بھی چیزیں ہیں سب مسخر کر دی ہیں۔ مسخر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کام میں لگا دی ہیں، تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے لگا دی ہیں، اور اللہ کی کوئی بھی مخلوق اپنے اس کام سے بغاوت نہیں کر رہی ہے۔ ہر چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں لگایا ہے ہم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہ تمام اشیاء، تمام تخلیقات، تمام مخلوق، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، اس نے اپنی فطرت کے مطابق ہمیں فائدہ پہنچانے سے کبھی بھی انکار نہیں کیا ہے اور نہ اپنی فطرت سے ہٹی ہے۔ سورج کو، چاند کو، زمین کو، سب کو دیکھیے۔ سورج کے بارے میں بھی فرمایا کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا، چاند کے بارے میں فرمایا تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ایسے ہی تمام چرند پرند، یہ تمام چیزیں جو دیکھیے، ایک بھینس ہے، اس بھینس نے کبھی دودھ دینے سے انکار نہیں کیا، اور دودھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کے پیٹ سے نکالتے ہیں، اس کے خون اور اس کے لید کے درمیان سے
لبنن خالصا، خالص دودھ، اور وہ دودھ ہم استعمال کرتے ہیں۔ آبشار پیدا کیے، ان آبشار کے پانی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آبشار گرنے سے اور پانی دینے سے کبھی انکار نہیں کر رہا۔ دریاؤں کو پیدا کیا، رواں دواں ہے، صاف شفاف پانی، کھیتیاں سینچائی ہو رہی ہے، باغات سینچے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ زمین کو بنا دیا وہ ہمارے لیے غلہ پیدا کرے، ہمارے لیے درخت اگائے، آم کا درخت، سیب کا درخت، انار کا درخت، سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ کبھی آپ نے کسی آم کے درخت کو پھل دینے سے انکار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ گائے بھینس کوئی بھی چیزیں ہیں، چارہ اللہ دیتا ہے، کھلاتا اللہ ہے، فائدہ ہم اٹھاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہ تم ان کا گوشت کھاتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، ان کی جلدوں سے اپنا سامان بناتے ہو، اور زیب و زینت و آرائش ہے تمہارے لیے۔ گھوڑوں کا تذکرہ کیا ہے، تمام چیزوں کا جو ہمیں فائدہ پہنچانے والی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اتنا عظیم مقصد ہے، اتنا عظیم مقصد ہے کہ پوری کائنات کو ہمارے کام میں لگا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا؟ ہمارا بھی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، نون کو یہ کو حذف کر دیا تو یعبدون، یعبدونی ہے اصل میں۔ کلام پاک میں آپ یا لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے، اس کے نون کے نیچے زیر ہے، اس زیر کا مطلب ہے یا، اس لیے پڑھا جائے گا لیعبدونی، یہ کے ساتھ تھوڑا سا اثر آ جائے گا، تاکہ میری عبادت کرو۔ یعنی میں نے تمہیں دیا، یعنی میری وحدانیت کو تسلیم کرو، میری عظمت کو تسلیم کرو، اور میرے اکتائی کو تسلیم کرو کہ اللہ ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے، ٹکراؤ ہوتا، زمین اور آسمان جو ہے وہ سب کی سب نیست و نابود ہو جاتے۔ اور اسی وحدانیت کا نام ہے، تسلیم کرنے کا نام ہے ایمان۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا سید المرسلین، امام المتقین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا ایک اعلان تھا، یا قوم اعبدوا ما، یا قوم عبد اللہ، یا قوم اعبدوا الہ واحدہ، یا میری قوم ایک معبود کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اے میرے لوگوں، اے میرے مخاطبین، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے۔ سورہ اعراف پڑھیے، سورہ ہود پڑھیے، حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور حضرت ایوب علیہ السلام، سب کا ایک مشن تھا، ایمان، ایمان بالغیب، یعنی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا۔ آج کیا حالات ہیں؟ آج کے حالات میں دیکھیے، یہی ایمان کی دولت مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ یہ جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ مقصد صرف ہے، ایک ہے، مسلمانوں کو ان کے اصل مقصد سے ہٹا دیا جائے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا، یہ جو یہود اور نصارہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے اور آج تک ہر سازش میں، ہر جنگ میں، ہر لڑائی میں
ان یہود اور نصارہ کا ایک ہی مشن رہا ہے، اور مشن یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مرضی کے مطابق ڈھالا جائے۔ یہود مدینہ تھے، رات دن سازش ہو رہی تھی، یہ ہمارے طریقے سے ہٹے ہوئے کون ہیں؟ یہ تو ہماری سیادت کے لیے، ہماری قیادت کے لیے، ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشن چھیڑا اور مکہ کے لوگوں کو بھڑکا کر کے بار بار ان کو ابھار کر کے جنگ کرائی، ان کا ساتھ دیا، کبھی کھل کے ساتھ دیا، کبھی اندر سے ساتھ دیا، کبھی سازشیں کرتے رہے۔ سب سے بڑی سازش کو آج وہی سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی، صلیبی جنگوں کو دیکھ لیجئے، صلیب کے نام پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق سولی دی گئی تھی۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اتار لیا، اور قیامت کے آخری دور میں جب قیامت آنے والی ہوگی تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے، اور آپ کی تمام ہدایت اور قیادت کے اعتبار سے مسلمان جنگ کریں گے اور فتح حاصل ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے صلیب کا، اور اسی صلیبی جنگ شروع کی مسلمانوں کا غلبہ حاصل کرنے کے لیے، بیت المقدس کے اوپر حملہ کر کر کے ان کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے۔ اس زمانے میں بھی بڑی خونریز جنگیں ہوئیں، ایسے ہی ہلاکو اور چنگیز آئے۔ یہ کوئی مذہب نہیں مانتے تھے، یہ بددین تھے، یہ قبائلی تھے، لیکن مسلمانوں کے اندر جب بھی بے عملی ہوئی، مسلمانوں کے اندر جب اپنے عقیدے سے دوری ہوئی، لڑائیوں میں اور فرقہ بندیوں میں اور مناظروں میں وہ بٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سبق سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مسلمان کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوں گے اور اسلام کبھی نہیں مٹے گا، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ ہر دور میں مسلمان جیسے بھی رہے گا ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ نہیں، اللہ کو مسلمانوں کی پرواہ اس وقت ہے جب مسلمان مومن بن کے رہیں گے، ورنہ اسلام باقی ہے، باقی رہے گا، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم دین سے مرتد ہو جاؤ گے، عملی اعتبار سے مرتد، اپنے عقیدے سے مرتد، تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو کھڑا کر دے گا، دوسرے لوگ مسلمان بنا دیے جائیں گے، اور ان کے ذریعے اللہ دین پھیلائے گا۔ وہ بگڑ جائیں گے، ختم کر دیے جاؤ گے، دوسرے تیار کر دیے جائیں گے، اسلام چلتا رہے گا، مسلمان آتے رہیں گے۔ لیکن مسلمانوں کو ایسے حالات میں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم یہ سمجھے یہودیوں کی طریقے سے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ مسئلہ نہیں ہمارے یہاں۔ ہمارا شرط یہ اللہ تعالیٰ کی وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے تب سربلند رہو گے۔ مومن کی شرط لگائی، یعنی ایمان کی حفاظت کرو گے، اپنی اولاد میں ایمان منتقل کرو گے، ان کے ایمان کی فکر کرو گے، ان کو قرآن سکھاؤ گے، انہیں دین بتاؤ گے، اور ان پر محنت کرو گے، اور ان کی تربیت کرو گے، اور ان کے اندر غیرت پیدا کرو گے، تب تم مومن رہو گے، اور عملی مومن رہو گے۔ تب نام کے مومن ہونا اور کام کے نہ ہونا، کردار کے غازی نہ ہونا، گفتار کے غازی بن جانا، اللہ نے اس کی کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ اور آج اس دور میں ہم مسلمان ہیں، غور کر لیجئے، کیا ہم مسلمان ہیں؟ یعنی مسلمان ہیں، لیکن ہم غور کریں، ہر مسلمان کا فرض ہے اپنے دین کا جائزہ لیتا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف، اللہ کو ایک مان کے ہر وقت اس کو حاضر اور ناظر جان کر کے تم اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہو کہ کل قیامت کے دن تم نے کیا پیش کیا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، اور وہی کامیاب ہوگا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بھی اپنا دنیا میں رہا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو روکتا رہا برائیوں سے اور غلطیوں سے
اور معاصی سے وہ اپنے کو بچاتا رہا، اور اگر خدا نخواستہ بشری تقاضے کے تحت، انسان ہونے کے تحت اس کے اندر کوئی ایسے جذبہ پیدا ہو اور وہ غلطی کر بیٹھا اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو فوراً اللہ یاد آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اپنے عمل کو درست کیا، اور اس کے بعد پھر سیدھے راہ، پھر شیطان نے بھٹکایا، پھر بگڑ گیا، پھر توبہ کی، یعنی اس کا دل زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، اور وہ اپنے ایمان کے لیے تمام تر کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو سربلند رکھیں گے، اور اجتماعی طور سے اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن معاملہ صحیح نہیں ہے، ایک آدمی کا معاملہ صحیح ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، ہم نے تہجد شروع کر دیا، تسبیحات ہاتھ میں لے کے کہ ہم دیکھیں 1000 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں اور ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، تو ہمارے کیریکٹر اور ہمارے عمل، اب ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف نماز پڑھ لینے سے ہم بہت بڑے متقی ہو گئے، تو تقویٰ تو ہر جگہ ہوتا ہے، تقویٰ معاملات میں ہونا چاہیے کہ کسی کا ایک پائی میرے ذمہ نہ رہے، کسی کے ساتھ میں دھوکہ نہ کروں، کسی کی زمین جائیداد نہ کروں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤں، اپنے بھائی کا حق نہ غصب کروں، اپنے بہنوں کے میراث کا حصہ نہ دباؤں، اور معاملات جب کروں، تجارت کروں تو اس میں دیانتداری کروں، دھوکہ دے کے تجارت نہ کروں، سب کے بارے میں حدیث موجود ہے، ہر ایک کے معاملے میں اللہ کے رسول کی رہنمائی موجود ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع انبیاء والشہداء والصالحین یوم القیامہ، یہ بخاری اور ترمذی اور جیسی بڑی بڑی کتابوں کی حدیث ہے، جو سچا تاجر، ایماندار تاجر، قیامت کے دن اس کے تجارت کی سچائی اور امانتداری کا حال یہ ہوگا کہ جب اس کا انجام کیا جائے گا اور حساب کتاب لیا جائے گا تو انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اب تاجر میں ہو گیا کہ ایک دکاندار بھی ہو گیا، تو میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مومنین وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، کیا تم ہی سربلند رہو گے۔ اب ہم قرآن کی آیت کو پڑھیں، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا، اور اس کے بعد ہم مومن ہیں، یا اللہ دعائیں ہوتی ہیں، اور نماز کے بعد دعاؤں کا اعلان ہوتا ہے۔ اس قسم کی دعائیں جو ہم اپنے عمل کو درست نہ کر کے اور اپنے لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہیں تو اللہ رحیم ہے، دے دے تو دے دے، لیکن اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے، یہ سوچ لیجئے، اللہ نے دے دیا، رحیم ہے، کریم ہے، تب اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اللہ کی گرفت بھی بہت وسیع ہے، بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربکم لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پوری نسلوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ہر دور میں ابتلا و آزمائش آئی، اور ہر دور کے مسلمانوں کی ذمہ داری رہی ہے۔ یہ سبق ہم نے کہاں سے سیکھا؟ کلام پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جو قریب آیا، اسی کو میں نے خاص طور سے پیش کیا کہ آج اپنی نسل کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں اور غزہ میں جو ہو رہا ہے، ان کے بارے میں دیکھ لیجئے، پوری دنیا انہیں چھوڑ چکی ہے۔ اسلامی ممالک جن کی غیرت ہی نہیں جاگ رہی ہے، عیاشیوں میں، برائیوں میں اور مغرب کی کیا ہے غلامی میں ڈوب چکے ہیں۔ پورے اسلامی ممالک میں 57 ملک ہیں، اور ایک ملک بھی کھل کر کے مظلوموں کی جو روزانہ 2-2 3 سو شہید ہو گئے، 30-32 ہزار مظلوم معصوم بچے اور بیوی اور عورتیں اور خواتین اور مرد سب بمباری کر کے، اور وہ کون کر رہا ہے؟ وہی یہود جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، جن کو قبضہ کر کے بیٹھایا گیا ارض مقدس پر، ان کی طرف سے یہ ہو رہا ہے۔ دنیا سپورٹ کر رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے، عیسائی ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ روم میں کیا ہو رہا ہے؟ عیاشیاں، شراب نوشیاں، بے ایمانیاں، بے پردگی، زناکاری، بدکاری، ہر برائی میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کسی ڈرے پر مسلمان بھی چلے۔ اور ان مسلمانوں کے ایک بہت بڑی تعداد جو دین سے دور، جن کے باپ داداؤں نے ان کے اپنے بچپن میں
ان کی تربیت نہیں کی، ان کو قرآن نہیں سکھایا، ان کو دعائیں نہیں سکھائی، اللہ کی وحدانیت کا یقین ان کے دل میں نہیں بیٹھایا، اور دنیا کمانے کے چکر میں بڑا آفیسر، انجینئر اور عہدیدار بنانے کے چکر میں نرسری میں ڈال دیا اور ان کا دین کی پرواہ نہیں کی، تو اس نے دنیا کمائی، دنیا بنائی، لیکن اس کا دین، اس کا ایمان کمزور کرتے کرتے اب ذرا ذرا سی بات پر مرتد ہو رہے ہیں۔ ارتداد پھیل رہا ہے، عورتوں میں ارتداد پھیل رہا ہے، بچوں میں ارتداد پھیل رہا ہے، نوجوانوں میں ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اس وقت جہاں سے ہمارا یہ سلسلہ چلا ہے، ایمان کا سلسلہ اور اسلام کا سلسلہ جس گھرانے سے دنیا پھیلا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام جسے بنو اسرائیل ہے، یعنی یہود اور نصارہ کی جو بھی نسلیں ہیں، یہ سب یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، ان 12 لڑکوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بنو کے معنی بیٹے، اے اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا، یعقوب کا نام اسرائیل عبرانی زبان میں یعنی عبداللہ یہ تھا۔ انہوں نے اس وقت میں اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب کے پاس جب موت آئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یا میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ یہ لیکن دنیا میں جب آئے ہو تو فطری طور سے تم کو عبادت کرنا ہی ہے، اس سے تم کو مفر ہی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، پتھر کو پوجو گے، جانور کو پوجو گے، درختوں کو پوجو گے۔ اب دیکھ لیجئے ہر آدمی کسی کے سامنے جھکتا ہے، جھکنا ہماری فطرت ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب تم جھکتے ہو تو صرف میرے سامنے جھکو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اسی فطرت پر قائم کرنے کے لیے نبی بنائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ ان کے اولاد نے کہا قالوا نعبد الہک، اے ابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم جو آپ کے دادا تھے، وہ اسماعیل جو آپ کے چچا تھے، وہی ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق، اور اسحاق جو آپ کے دادا تھے، یہ والد صاحب تھے، ان کے معبود کی عبادت کریں گے، یا الہ واحدہ، کیونکہ یہ سب ایک معبود کی عبادت کرتے، ایک اللہ کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہر دور میں رہیں گے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے ایک راہ دکھائی کہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹوں کو جمع کرے اور بچپن ہی سے اس سے پوچھے، اس کے دل میں بیٹھائے، مدرسوں میں مولانا کے پاس بھیجے۔ یہ مدرسے کیوں قائم کیے گئے تھے؟ یہ مدرسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ مدرسے کسی عمارت کا نام نہیں، مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں، مدرسہ ہر وہ جگہ ہے جہاں پر ایک بتانے والا اور ایک سیکھنے والا بیٹھ جائے اور وہ بتائے اور اس کو دین سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد نبوی میں، اس سے پہلے مکہ میں دار ارقم میں، اور اس سے پہلے جب حالات زیادہ سخت تھے تو گھروں میں تنہا مل کر کے انہیں دین سکھایا، دین بتایا، ایمان پر ان کو ثابت قدم کیا اور ایمان ان کے دلوں میں جمایا۔ اور اس کے بعد وہ سنت ایک چلی اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے ایمان کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت کی اور شریعت کی حفاظت کی۔ صحابہ کی درسگاہیں ہوتی تھی، کہاں؟ ایمان سکھانے کے لیے۔ وہی یعقوب علیہ السلام، ما تعبدون من بعدی، یہی مشن تھا۔ حالات بگڑیں گے، قتل و غارت گری ہوگی، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، کبھی نماز پر پابندی ہوگی، کبھی اذان پر پابندی ہوگی، کبھی قربانی پر پابندی ہوگی، کبھی داڑھی پر پابندی ہوگی، کبھی ٹوپی پر پابندی ہوگی۔ پابندیاں لگتی رہیں گی، لگانے والے پیدا ہوتے رہیں گے،
اور انہی حالات میں، انہی مشکلات میں تم کو اپنے ایمان جو سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے اس کی حفاظت کرنا واجب، فرض اور لازم ہے۔ آپ صرف چند دن کے لیے آ جائیں، ایمان کا نام مسلمان ہے کہنے سے کچھ کام چلنے والا نہیں ہے بھائی۔ حالات بگڑے جا رہے ہیں، بگڑے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تمام ملت واحدہ بن چکے ہیں جو منتصر تھے۔ الکفر ملت واحدہ، چاہے ہندوستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، ہر جگہ ایک مشن چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایسا دبا دیا جائے کہ ان کے اندر اتنا زیادہ دہشت پیدا کر دی جائے، ان کے اندر اتنی زیادہ مایوسی پیدا کر دی جائے کہ وہ اپنے دین و شریعت سے بھاگ جائے، اپنی پہچان مٹا دے۔ آج اپنی پہچان بنانا مشکل بنایا جا رہا ہے۔ ذرا سی کوئی بات کریں گے آپ کو اٹھا لیا جائے گا، زیادہ کچھ بولیں گے آپ پر حملے کر دیے جائیں گے، ماب لنچنگ کر دی جائے گی۔ کیوں؟ یہ صرف ایک مشن ہے کہ دہشت میں ڈالو ان کو۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایمان۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دولت پر، دولت کچھ نہیں، آپ ان کے طریقے پر ہو جائیے، دولت کمائیے، نماز چھوڑ دیجئے، دین کی بات چھوڑ دیجئے، نماز چھوڑ دیجئے، سب کچھ چھوڑ دیجئے، ان جیسے بن جائیے، نوازے جائیں گے، آپ ارب پتی بنا دیے جائیں گے، ایک انگلی رکھنے والا نہیں آئے گا۔ لیکن من حیث المسلمان اگر آپ نے کوئی کام کیا، طرح طرح کی انکوائری، طرح طرح کی جاسوسی، طرح طرح کی پابندی، یہ سب ہو رہا ہے۔ جہاں کہیں آپ نماز پڑھیں گے وہاں پر مخالفت شروع ہو جائے گی۔ بتائیے، پوری دنیا کے اندر ایک فضا ہے، اخبار آپ حضرات جانتے ہیں، آج کل تو ویڈیو چل رہی ہے اور موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی چیز کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہاں، مسئلہ دل کے بیدار ہونے کا ہے، دل کے جاگنے کا، کہ ہمارا دل کب جاگے گا، آپ کب بیدار ہوں گے۔ ہم کو نہ کسی سے لڑائی کرنی ہے، نہ کسی کی مخالفت کرنی ہے، نہ کچھ کرنا ہے۔ ہر آدمی اپنی اولاد پر محنت شروع کرے، ہر والد اپنے باپ بن کر کے۔ ہم تو بیٹے کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، بیٹے کے لیے مستقبل سنوارنے کے لیے ہم اسے اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، اور اس کے لیے ہم زمین خریدتے ہیں، رات دن اپنے کو کھپا دیتے ہیں۔ لیکن کیا کسی باپ کے اندر یہ ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ میں روزانہ اپنے بیٹے کے ایمان کی حفاظت کے لیے 1 گھنٹہ اس کو دیتا ہوں؟ ہے کوئی اس میں سے؟ کھڑا ہو کے کہہ دے 1000 لے لے نا؟ کہیں نہیں ملے گا کوئی مسلمان، کوئی باپ نہیں ملے گا جو بیٹھ کر کے اپنے بیٹے کے ایمان کو بچائے۔ یعقوب بچا رہے ہیں، ابراہیم بچا رہے ہیں، یوسف بچا رہے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کو بھیجنے کا مقصد ہی تو یہ تھا کہ ایمان بچاؤ تحریک ہے۔ اس وقت آپ کو ایمان بچاؤ تحریک، غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ اور دین کے نام پر جہاد نہ کریں۔ حماس کی جو مخالفت ہو رہی ہے، دہشت گرد، امریکہ نے دہشت گرد کہہ دیا، پوری دنیا نے مان لیا، وہ اس وقت خدا بنا ہوا ہے سب کا۔ عرب کے جتنے بھی ممالک ہیں، سعودیہ سے لے کر کے، یہ سب لے کے ان کے راز، ان کے گندے راز ان سبوں کے قبضے میں ہیں، موساد کے قبضے میں، ان کی عیاشیاں ان کے قبضے میں، ویڈیو ہے، ریکارڈنگ ہے، دنیا کے سامنے کر دیں گے۔ کوئی ایک بولتا ہے، فوراً کہتے ہیں کہ سب کھول کے رکھ دیں گے تمہارا راز۔ کوئی اسلام پر نہیں چلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ چند افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری کی حدیث ہے، مسند احمد یعنی امام احمد ابن حنبل جیسے امام کی کتاب ہے مسند احمد، اس کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو اللہ کے دین پر قائم ہوگی، لا یضرہم من خالفہم ومن خالفہم ومن خذلہم، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو ان کی مخالفت کرے گا اور ان کو چھوڑ دے گا،
وہم علی کذالک حتی یاتی امر اللہ ہے، حتی یاتی امر اللہ وہم علی کذالک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور اسی طریقے پر کرتے رہیں گے، دین بچاتے رہیں گے، دین کے لیے لڑتے رہیں گے۔ بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں، وہی جو قبلہ اول ہے جہاں سے رسول کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ ہمارے پاس دو قبلہ ہے، ہم ایک امام القبلتین کے امتی ہیں، رسول کائنات نے وہاں پر انبیاء کی امامت کرائی ہے، تمام نبیوں کی امامت وہاں کرائی ہے، اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور ہماری غیرت اور ہمارا ایمان کہاں سویا ہوا ہے، اور جو لڑ رہے ہیں ان کو بمباری کی جا رہی ہے، لاکھوں مساجد اور مدارس اور گھر اور مکانات نیست و نابود کر دیے، اور مذمت کرتے ہیں۔ یہ ان عیاشوں کا حال ہے، کیوں ایسے حکمراں، یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ پوچھا اللہ کے صحابہ سے، اللہ کے رسول نے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون لوگ ہیں، کہاں ہوں گے؟ تو فرمایا کہ وہ دمشق اور بیت المقدس میں اور اس کے دروازے پر جہاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یہ مسند احمد طبرانی کی حدیث ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ دیکھ لیجئے، یہ جو کچھ 100% اسی حدیث کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس کے دروازے پر جنگ کر رہے ہوں گے، دنیا انہیں چھوڑ دے گی۔ کیا کوئی ہے ان کے ساتھ؟ 57 ملک میں سے کوئی ہے؟ جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں ان کے اوپر بھی ایسا اٹیک ہوتا ہے، ان کا نام لینا اٹیک ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایمان کا مسئلہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات صرف تقریریں نہ سنیں، صرف جمعہ کے لیے یہ سمجھ کے لے کہ ہم مسجد میں آ گئے ہیں، اپنے کو پکا مسلمان ہے۔ ہاں، اسلام سے نسبت ہے، لیکن اللہ کے وعدہ آپ کے لیے نہیں ہے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ میاں کی ہے، اتنا سستا جنت کا سودا نہیں ہے۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ منکم، یہ المجاہدین اس قسم کی آیت، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارے پاس ابھی تمہارا آزمائش بھی نہیں آئی کہ تم جنت میں داخل ہونے کے لیے کرتے ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا؟ یہ سورت تمہارے لیے، پوری کائنات تمہارے حوالے کر دی فائدہ پہنچانے کے لیے، اور تم جیسے چاہو منمانی زندگی گزار کر کے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے زبان سے، اور بےایمانیاں کر کے، وعدہ خلافیاں کر کے، دھوکہ دے کر کے، رشوت دے کر کے، ان کا مار کے، ان کا گمن کر کے جنت میں چلے جانا چاہتے ہو؟ اتنا سستا ایمان ہے۔ صحابہ نے 13 سال تک مکہ کے اندر قربانیاں دی ہیں ابتلاء و آزمائش میں، ایمان بچانے کے لیے گھر چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دی، اولاد چھوڑ دی۔ ہم کیا چھوڑ رہے ہیں؟ دولت بچانے کے لیے ایمان چھوڑ رہے ہیں، دین کو فروخت کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ مرتد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب ہم کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ جائے 2 دن کی دعا خانی کرنے سے۔ آئیے دعا ہوگی، دعا ہوگی، دعا ہوگی، یہ دعا ہے جس میں دل بھی نہیں لگتا۔ رات کی تنہائیوں میں رو رو کر کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے، تب دعا ہوگی۔ یہ رسمی دعائیں جو مسجدوں میں کرا دی جاتی ہیں 10 منٹ 15 منٹ کے لیے، کسی کا دل نہیں لگتا ہے بھائی، کسی کا نہیں لگتا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں۔ آپ گھبراتے ہیں، جلدی سے چھوڑیں، جلدی چھوڑیں، اور کہتے ہیں کہ دعا خانی نہیں ہو رہی، ایسی دعائیں اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تو دعا سب کی قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم يسأل اللہ ان اللہ یغضب، یعنی جب اللہ سے دعا نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگے، لیکن مانگنے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا انداز ہونا چاہیے۔ یہ مسجدوں میں، میدانوں میں نکل کر کے 10 منٹ کے لیے رو رو کے اور بغل مچ کے آنسو بہانے سے کچھ نہیں، زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ تو آپ ان مدارس کو بہت بڑی نعمت سمجھیں، بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ یعقوب علیہ السلام کا وہی مشن ہے، ما تعبدون من بعد، یہ مدرسے پورا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن جو شرک کے خلاف آپ چھڑے تھے اور مشن چلا جائے، جس کی ذمہ داری اب علماء پر ہے، امت اسلامیہ پر ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے، ایک بات میں 100 صاف طور سے بتا دوں،
یہ کہنا کہ علماء کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، علماء ذمہ دار نہیں ہیں، ہم سب ذمہ دار۔ اسلام نے سب کو عالم بننے کے لیے کہا ہے، سب پر فرض کیا قرآن سمجھو، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ذرا سی بات آئے علماء گالی دینے میں ہم بہت ماہر ہیں علماء کے خلاف، آپ کیوں نہیں عالم بنے؟ پیسہ کمانے کے لیے آپ نے انجینئرنگ پاس کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آفیسر بننے کے لیے آپ نے کورس کیا، اور بڑی بڑی محنت کر کے رات کو جاگنے کے لیے، اس کے لیے تو ہے دین سیکھنے کے لیے کتنا قرآن سیکھا، کتنی حدیث پڑھی، حلال حرام کو کیوں نہیں جانا؟ اللہ نے کہا سب سیکھو، ہر ایک پر واجب اور فرض ہے۔ اب جب نہیں سیکھے ہو تب کیا کرنا ہے؟ علماء سے پوچھو۔ اب ہمارا مسئلہ ہے مولانا حضرات، ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء میری مرضی کے مطابق بتائیں، وہ سچے مولانا ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق۔ اب اگر خدا نے خواستہ اور مولانا نے صحیح بتا دیا، ان کی مرضی سے سٹ نہیں کیا، اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ جتنا کام کر رہے ہیں علماء موجود ہیں، ان کے لیے دعائیں کرو۔ سب سے زیادہ زبان درازی علماء پر کرنے والی یہ مسلمان قوم ہے۔ کسی غیر مسلم کو دیکھ لیجیے، میں بتاؤں RSS کے موہن بھاگوت جو ہیں، جن کے انڈر میں ہندوستان کے ان کی تنظیم سب سے زیادہ مضبوط، اتنی منظم تنظیم ہے، ایک غیر مسلم کو ان کے خلاف بولتے ہوئے نہیں سنیں گے۔ جو کہہ دیتے ہیں سننا اور مانا۔ آپ کسی قائد کے پیچھے ایسے ہیں، تبصرہ تو ہمارا بہت ہوتا ہے، اور علماء کو ہر معاملے میں ذمہ دار علماء آگے آئیں۔ کیوں علماء آئیں گے؟ آپ ان کا ساتھ دیں گے تب تو جائیں گے۔ دین بچانے کی تحریک سب کو چھیڑنی پڑے گی، حالات کے مقابلہ۔ ہاں، مایوس نہیں ہونا ہے، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، حالات مشکل سے مشکل ہو جائے، خطرناک سے خطرناک ہو جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، حوصلے کے ساتھ مایوس ہو کے نہیں رہنا ہے۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں رہتا ہے، اس کا دین، اس کا ایمان اس کے لیے طاقت ہے۔ ہم کو کسی کے خلاف نہ بولنا ہے نہ تحریک چلانا ہے، ہم کو صرف اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو سنوارنا ہے، اپنی شناختوں کو باقی رکھنا ہے۔ ہم کسی تنظیم اور کسی سیاست میں پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ چکر میں نہ پڑے۔ طرح طرح سے آپ کو ورگلایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، کوئی بیان دیجئے، جوش میں آئیے، یہ سب چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم کو کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہے، ہمارا جھگڑا خود اپنے سے ہے۔ سمجھ لیجیے، ہمارا جھگڑا خود اپنی ذات سے ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس خطرناک دور میں کیا کر رہا ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے۔ دوسروں پر تو انگلی اٹھانا بہت ہے، سب کے لیے تو ہم وکیل بن جاتے ہیں، اور اپنے سب کے لیے جج بن جاتے ہیں، اپنے لیے وکیل ہے، فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے، اور اپنے بارے میں دفاع شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب طریقہ چھوڑنا پڑے گا ہم کو۔ یہ ہے یعقوب علیہ السلام کا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو اور ایمان لاؤ گے اور پیدائشی ایمان ہو، علیکم انفسکم، ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرنا، اپنے نماز کی پابندی کرنا، روزہ رکھنا، استطاعت ہے تو حج کرنا، دولت ہے تو زکوٰۃ دینا۔ علیکم، واجب ہے، اللہ کے معنی ہے واجب، تم پر لازم ہے، واجب ہے کہ تم اپنی فکر کر۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی فکر ہے، ان کی فکر ہے، ان کی فکر ہے، اپنی فکر۔ مجھ پر کوئی نقد نہ کرے، مجھ پر کوئی تنقید نہ کرے، لڑنے کے لیے تیار، اور اگر طاقت ہے تو اس کے خلاف تحریک شروع کر دیتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی کو سمجھا دیں گے اور سمجھانے کا طریقہ بھی میٹھا، بھائی آپ کی ذمہ داری ختم، ہم نے کہا بھائی ایسے نہیں کرنا چاہیے، اب اس کے بعد آپ بڑی ذمہ ہو گئے۔ کسی کا پول بے عزتی بھی نہیں کرنی ہے، کسی کو رسوا بھی نہیں کرنا۔ بڑا سٹیک اسلام ہے، بڑا سچا رویہ اختیار کرنے کو کہتا ہے، دل کے سچے رہو۔ علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل، دنیا کی کوئی طاقت جو گمراہ ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ بھائی جب میں اپنے کو مضبوط کیے رہوں گا، ایمان کا کوچ لگا لوں گا، کیا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم کر سکتی ہے؟ سوچ سکتے ہیں صحابہ کتنے تھے؟
4 से 40 हुए, 4 से 40 से 400 हुए, 4000 हुए, 4 लाख हुए, اور इस वक्त अरबों हैं, 1 अरब 70 करोड़ हैं मुसलमान दुनिया में। मान लो पक्के मुसलमान 1 ही अरब हो, उससे भी कम मान लो 70 करोड़ हो, हैं कि नहीं है? कोई नहीं खत्म कर सकता, लेकिन खत्म के लिए वो गारंटी है, अलैकुम अनफुसकुम, ये काम अपनी फिक्र करें। और मा ताबुदून मिन बादी, याकूब अलैहिस्सलाम का वो पैगाम वो हर मदरसे में, हर ऑफिस में लगना चाहिए। मा ताबुदून मिन बादी, तोगरा बना के घरों में लगाइए। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरा बस चले तो मैं हर घर में ये तोगरा बना के लाऊं, रात दिन देखो मा ताबुदून मिन बादी। हर बाप अपनी जिम्मेदारी कबूल करे अपने बेटे के सिलसिले से, यह होना चाहिए। मदरसे में डाल करके 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए पढ़ा देना। आप जानते क्या करते हैं? असल आपका मिशन है अंग्रेजी तालीम। 1-2 घंटे के लिए भेज दिया जाता है मदरसे में, फीस भी नहीं देते जल्दी, यानी तमाम पैसा है जेब में स्कूल के लिए। और मदरसे रहमा में और मदरसों में अगर कोई याद 2 घंटे के लिए, उस पर भी अगर सख्ती का बहाने फीस देने के लिए, शर्म आनी चाहिए हमको। हम मुसलमान हैं, शर्म आनी चाहिए। जिस पर हमारी रकम सर्व होनी चाहिए उसके लिए फीस देना मुश्किल नहीं, और जिसके लिए हमको दुनिया तो अल्लाह ने देने का वादा किया, दुनिया देगा। साहबा कोई साइंसदान थे क्या? इंजीनियर बने थे, किस स्कूल में पढ़े थे, दरसगाह नबूवत के थे, पूरी दुनिया फतह करके बड़े बड़े हथियारों को शिकस्त दे दी मस्जिद नबवी से निकल करके। बड़े बड़े यूरोप, अमेरिका सब ललचते थे। उमर फारूक क्या थे? कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल थे क्या? बहुत बड़े साइंसदान थे? ऐसी नहर खोदवाई, ऐसा जोग्राफिया बनाया, ऐसी पैमाइश करी, आज वो आइडियल है। इससे कुछ होना नहीं, हाथ सीखिए, रोकता नहीं है इस्लाम, लेकिन अलैकुम अनफुसकुम व मा ताबुदून मिन बादी को मुकद्दम करना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।